नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत निसा, आयत नंबर 5 और 6। वला और ना तुम दो सुफ़हा बेअक्लों को अम्वालकुम उनके माल, अल्लाह ती जिनको जाला बनाया है अल्लाह ने लकुम तुम्हारे लिए क़ियामन क़याम वर्ज़ुक़ूहुम और खाने के लिए दो उनको, यानी यतीमों के बारे में अहकाम है। फ़ीहा इसमें से, वक्सूहुम और पहनाओ उनको, वकूल और कहो लहुम इनसे कौलन बात मारूफ़न भली। वब्तलू और आज़माते रहो यतामा यतीमों को, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब बाला हो वह पहुँचे निकाह की उम्र को। फ़ैन पस अगर आनस तुम महसूस करो मिनहुम इनमें रुश्दा सूझबूझ या अकल की पुख्तगी, फ़दफ़ाऊ तो हवाले कर दो अलैहिम इनके अम्वालहुम उनके माल, वला और ना ताकुलूहा तुम खाओ इसे इसराफ से व बिदारन और जल्दबाजी से, आई यकबारू के वह बड़े हो जाएंगे, अमन और जो काना हो गनीयन आसूदा हाल, फलजस्ताफिफ तो चाहिए कि वह परहेज़ करे, अमन और जो काना हो फ़कीरन गरीब, फलयाकुल तो पस वो खाए बिल मारूफ़ी दस्तूर के मुताबिक। फ़ाइज़ा पस जब जब तुम हवाले करने लगो इलैहिम इनके अम्वालहुम इनके माल, फ़शहिदू तो पस गवाह कर लिया करो अलैहिम इन पर, वकफ़ा और काफ़ी है, बिल्लाहि अल्लाह हसीबा हिसाब लेने वाला। फरमाया और बेसमझों को अपने माल ना दो, और जो अल्लाह ने तुम्हारे कायम रहने का ज़रिया बनाए हैं, और इन्हें इनमें से खाने के लिए दो और इन्हें पहनने के लिए दो, और इनसे अच्छी बात कहो, और यतीमों को आज़माते रहो यहाँ तक कि जब वह बलोगत को पहुँच जाएं। फिर अगर तुम इनमें से कुछ समझदारी मालूम करो तो इनके माल इनके सुपुर्द कर दो, और फजूल खर्ची करते हुए और इससे जल्दी करते हुए इन्हें मत खाओ कि वह बड़े हो जाएंगे, और जो गनी हो तो वह बहुत बचे, और जो मोहताज हो तो वह जाने पहचाने तरीके से खा ले। फिर जब इनके माल इनके सुपुर्द करो तो इन पर गवाह बना लो, और अल्लाह पूरा हिसाब लेने वाला है। बेशक अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि बेअक्लों को अपने माल में तसर्रुफ़ करने दिया जाए, क्योंकि माल लोगों के सबब मईशत है, और बेअक्लों पर माल में तसर्रुफ़ करने की पाबंदी इसी आयत से माखूज़ है। ये पाबंदी कई असबाब से लगती है। कभी कम सनी की वजह से, यानी जो यतीम बच्चे हैं उनका माल उनको इस हालत में मत दो कि अभी उनको वो समझ बूझ नहीं है या वो संभालने के काबिल नहीं है। तो इनके कई असबाब से इस बात पर अमल किया जा सकता। कभी तो ये है कि कम सनी की वजह से कि अभी उम्र में छोटे हैं, और कभी जुनून की वजह से, यानी उनका जहन अभी इतना काम नहीं करता, और कभी कम अकली और बेदीनी की वजह से कि वो गलत तरफ उड़ा देंगे अपना माल, और कभी अफलास के सबब। ये पाबंदी ऐसे शख्स पर भी लागू होगी जिस पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया हो, ताकि इसका माल बेचकर इसके कर्जदारों का कर्ज अदा किया जा सके। सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं कि वो अल्लाह से दुआ करते हैं लेकिन अल्लाह ताला इनकी दुआ कबूल नहीं फरमाते। एक वो आदमी जिसकी बीवी बुरे इखलाक वाली, यानी हया वाली ना हो, और वो इसे तलाक ना दे। ऐसा शख्स दुआ करता है मगर अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं करते। और दूसरा वो शख्स जिसने किसी को कर्ज दिया और इस पर किसी को गवाह न बनाया, यानी अगर फितना और फसाद का ख़तरा हो तो गवाह बनाना ज़रूरी है,
اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی بے وقوف اور بے سمجھ آدمی کو اس کا مال دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ نساء کی یہی، اور بے سمجھ کو اپنا مال نہ دو۔ یعنی یتیم کوئی بچہ کسی کے پاس اگر ہو تو بہت بڑی ذمہ داری سمجھیں اس پر آ پڑی، اور اگر اچھے طریقے سے یہ ذمہ داری نبھا دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم اور بیوہ کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ آپ نے شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی ملائی، یعنی اتنا اجر ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے، اور صحیح طریقے سے کرنے کے لیے ہمیں قرآن کو دیکھنا پڑے گا، اس کو جاننا پڑے گا، تو ہی ہمیں جو حق بات ہے وہ معلوم ہوگی، اور پھر اس کے مطابق جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پھر اجر کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص مرفوع قلم ہیں، یعنی ابھی ان کا حساب نہیں ہو سکتا کیونکہ بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو، اور دوسرا مجنون یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے، اور سویا ہوا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ بعض کے نزدیک بلوغت کی ایک نشانی عمر کا 15 سال ہو جانا ہے، تو یہ مختلف عمر میں بلوغت جو ہے اور پھر جانا پہچانا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اموال کی نگرانی کی اجرت جو معروف ہے لے لے، دوسرا یہ کہ کم از کم جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے لے لے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ کہ یتیم کے مال کے بارے میں نازل ہوئی کہ اگر ولی نادار اور حاجت مند ہو تو وہ مناسب طور پر بقدر خدمت یتیم کے مال میں سے کچھ لے لے، بشرطیہ کہ نیت میں فساد نہ ہو۔ یعنی وہ شخص کہ جس کے پاس کوئی یتیم ہے، اس کے اپنے پاس مال نہیں ہے مگر اس یتیم کے حصے میں کچھ مال ہے، تو وہ اس کو اس طریقے سے استعمال کر سکتا ہے کہ اس میں خود بھی کھا سکتا ہے اور اس یتیم کی کفالت بھی کرے، یعنی اس کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا وہ اس میں سے کرے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور اگر وہ شخص کہ جس کے پاس کوئی یتیم ہے، غنی ہے، مالدار ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے یتیم کے مال کو خرچ کرنے سے بچے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ میرے پاس مال نہیں ہے، ہاں البتہ میرے پاس ایک یتیم کا مال ہے۔ آپ نے فرمایا تم اپنے زیر پرورش یتیم کے مال سے کھا سکتے ہو، بشرطیہ کہ اسراف اور تبذیر نہ ہو، اور نہ تم مال کو جمع کرو اور نہ اس کے مال کے بجائے اپنے مال کو بچاؤ، یعنی کہ اپنا مال بچا کر رکھتے ہوئے اس کا مال یعنی یتیم کا مال تم خرچ کرو، ایسا بھی مت کرو۔ یتیم کے متولی یا وصی کو حکم ہے کہ گواہوں کے روبرو مال واپس کرے تاکہ کل کو اس پر کوئی الزام نہ آئے۔ اس آیت میں اللہ نے گواہیوں کی تعداد مقرر نہیں کی، البتہ دوسرے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے گواہوں کی تعداد 2 مقرر کی ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہوں کو گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہیوں میں سے پسند کرو، اس لیے کہ دونوں میں سے اگر ایک بھول جائے یعنی دونوں عورتوں میں سے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے۔ اور فرمایا سورۃ طلاق میں، پھر جب اپنی میعاد کو پہنچنے لگیں تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، اور اپنوں میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنا لو اور شہادت اللہ کے لیے قائم کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا یعنی اگر تم نے یتیم کے مال سے کچھ رکھ لیا اور گواہ وغیرہ تمہاری خیانت کو نہ پکڑ سکے
تو یہ نہ سمجھ لینا کہ تم عذاب الہی سے بچ جاؤ گے، تمہاری ہر خیانت اس کے علم میں ہوگی اور وہ تم سے اس کا مواخذہ کرے گا۔ ارشاد فرمایا سورۃ انبیاء میں، اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو، سو میں تمہارے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، کہ تم 2 آدمیوں پر بھی ہرگز امیر نہ بننا اور نہ یتیم کے مال کا والی بننا، کیونکہ یہ بہت مشکل کام اور بہت بڑی ذمہ داری۔ بہت خوبصورتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اگر ہم قرآن سے جڑتے ہیں تو بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو ہم پر کھلتے چلے جاتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہوتے ہیں کس کام کو کس طرح سے کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت احادیث وہ ہمیں کافی ہو جاتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔